ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت ہے، اسباب و وسائل ہیں، وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ طاقت و قوت ہے، ہمارے پاس جو کچھ صلاحیتیں ہیں، سب کا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب اگر اللہ چاہتا تو ہم سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں میں نے صحت دی، تمہیں میں نے مال دیا، تمہیں میں نے اولاد دی، تمہیں میں نے یہ چیزیں دیں، تم میری راہ میں یہ سب خرچ کر دو، تم میرے راستے میں اتنا خرچ کرو۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات عالی پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مالوں میں سے صرف 40واں حصہ یعنی 2.5% حصہ ہم پر فرض کیا کہ تم جو کچھ کماتے ہو، تم جو کچھ سال بھر تم جو مال کماتے ہو اور اس مال پر سال گزر جائے تو اس سال گزرنے کے بعد تمہارے مال کا صرف 2.5% حصہ اللہ کے راہ میں نکالو، اور اسی کو زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے پر بڑے بڑے فضائل اور اللہ کے وعدے آئے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز یہ بدنی اور جسمانی عبادت ہے، روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہمیں ثواب اور اجر عطا کرتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے پر، صدقہ اور خیرات کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور فرمایا کہ اللہ کو بہترین قرض دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب ہم یہاں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قرضہ لینے سے بالکل منزہ ہے اور بالکل پاک صاف ہے، اللہ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت آ گئی؟ لیکن جو کچھ ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کی اہمیت بتانے کے لیے اور گویا کہ اس کی ضمانت دینے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ غریبوں پر خرچ کرو گے، تم جو کچھ فقیروں کو، محتاجوں کو دو گے، تو گویا کہ تم نے مجھے قرضہ دیا ہے۔ اور فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ کہ تم اپنے لیے بھلائی میں سے اور خیر میں سے جو کچھ آگے بھیجو گے،
تم جو کچھ صدقہ اور خیرات کرو گے، تم جتنے اعمال صالحہ کرو گے، نیکیاں اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ خیرا واعظم اجرا، تم ان نیکیوں کو، تم ان بھلائیوں کو اللہ کے پاس زیادہ بہتر پاؤ گے اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا پاؤ گے۔ لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ بندہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا کرتا ہے، 10 روپے خرچ کرنے کا اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اور رمضان جیسے مقدس مہینوں کے اندر یہ نیکیوں کے بھاؤ اور بڑھا دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا اللہ عطا کرتا ہے۔ نفلوں کا ثواب جو ہے دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ملتا ہے، ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے بقدر اللہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو ہے اجراً عظیمہ، اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیاد کے اوپر اللہ کتنا گنا اجر عطا کرے وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی روایات میں فرمایا اللہ کے نبی نے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس اللہ کا اقرار کرنا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج و صوم رمضان حج کرنا اگر اللہ نے حیثیت دے رکھی ہے اور اللہ نے مال دے رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ 5واں جو رکن ہے وہ روزہ رکھنا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی فرائض میں، اسلامی ارکان میں تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، ان مالوں پر جن اموال پر سال گزر جائے 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر، اور ایک بات یہ عرض کروں کہ زکوٰۃ کو جو رقم دی جائے گی، جو اس کا حساب لگایا جائے گا وہ قمری حساب سے لگایا جائے گا، یعنی چاند کی تاریخوں کے حساب سے اس کا جو حساب لگایا جائے گا۔ جو شمسی تاریخیں ہیں جنوری فروری، ان کے مطابق حساب نہیں لگایا جائے گا بلکہ قمری تاریخوں کے اعتبار سے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق فرمایا اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کی وعید، زکوٰۃ کے نہ دینے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ میرے عزیزو دوستو، جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے پر اجر عظیم کے وعدے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت ترین وعید ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ انہیں جو ہے عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جو سونے اور چاندی کو جو ہے جن کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا ایک جگہ کہ ان کو فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے اس کے مزید تفصیل بیان فرمایا اللہ کے نبی نے من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو لائیں گے، اس کا مال اور اس کا سونا اور اس کا چاندی، وہ تمام چیزیں جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، روپیہ پیسہ، ایک سانپ کی شکل میں آئے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا زہریلا سانپ ہوگا جس کی زہر کی وجہ سے اس کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے، اس کے سر پر 2 نقطے لگے ہوئے ہوں گے، 2 سیاہ ٹپکے ہوں گے، اور وہ اس
آدمی کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور پھر وہ اس کے جبڑوں کو وہ کھینچے گا اور اس کے جبڑوں کو وہ بھینچے گا اور نوچے گا اور جو ہے فرمائے گا انا کنزکا انا مالکا، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال جس کو تو سینک کر رکھتا تھا، تو جمع کر کے رکھتا تھا اور تو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جن پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جنہیں اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کو کوئی ہم جو ہے ٹیکس نہ سمجھیں، اس کو ہم کوئی تاوان نہ سمجھیں، بلکہ اس کو تو ہم جو ہے یہ سمجھیں گے یہ تو فرض ہے نکالنا اور یہ تو مخلوق کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس زکوٰۃ کا مال دینے سے اس کے بقیہ مال کو پاک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب عرض کر دوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی، گرام کے اعتبار سے 613 گرام چاندی، اور سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا، گرام کے اعتبار سے 87.5 گرام سونا اگر اس کے پاس ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر روپیہ پیسہ موجود ہو اور اس روپیہ پیسے پر، اس سونے چاندی پر سال گزر جائے تو اس مجموعے کو دیکھا جائے گا اور اس مجموعے پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی اور فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس جو ہے تھوڑا سونا ہے، کسی کے پاس تھوڑا چاندی ہے اور جو ہے تھوڑا کیش ہے، لیکن پورا نصاب نہیں پہنچ رہا، تو اگر کسی کے پاس صرف خالی سونا ہے اور نصاب سے کم ہے، مثلا کسی کے پاس جو ہے 5 تولہ سونا ہے لیکن نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس کیش ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور 20-30 تولہ چاندی ہے یا 40 تولہ چاندی ہے، نصاب سے کم چاندی ہے، اور اس کے پاس 40 تولہ یا 30 تولہ چاندی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، نہ اس کے پاس کیش ہے، نہ رقم ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ اس کے پاس جو ہے سونا وغیرہ ہے، گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں۔ نمبر 3، اگر کسی کے پاس جو ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن جو ہے اس کے پاس کچھ کیش پڑا ہوا ہے، کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اس کا پیسہ اور کیش جو ہے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہے اور اس کی قیمت تک پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر نہیں پہنچ رہا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اگر کسی کے پاس نہ تو نصاب کے بقدر سونا ہے نہ نصاب کے بقدر چاندی ہے، یعنی تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو جو ہے عورت کے پاس کچھ زیور ہوتا ہے، والدین کچھ سونا دے دیتے ہیں، 1 تولہ سونا دے دیا یا چاندی دے دی 8 تولہ 10 تولہ، ایسے ہی کچھ رقم ہوتی ہے، تو اس شکل کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ ان تمام زیورات کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 10 تولہ چاندی ہے اور 10-20 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان سب کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، جو میرے خیال سے آج کی ریٹ میں 50,000 کی لم سم ہوگی، اگر اتنی بیٹھ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ ہوا سونے اور چاندی کے نصاب کا حکم۔ آج ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ خالی صرف سونے اور چاندی کی جو مال ہے ان پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن میں یہ دوستو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ سونے چاندی اور اموال یعنی کہ جو نقدی ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں کہ ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم دکاندار ہیں،
اگر ہم کاروباری ہیں اور ہمارے پاس دکان کے اندر سامان رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس 3-4 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے، چاہے ہماری دکان کپڑے کی ہو، چاہے کرانے کی ہو، چاہے پھل فروٹ ہو، کسی کی بھی دکان ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، اگر ہمارے پاس دکان کے اندر اسٹاک رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بیچنے کا سامان رکھا ہوا ہے، تو اس پر بھی جو ہے اگر وہ اس کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر بھی 2.5% کے اعتبار سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں کے کھیت ہوتے ہیں، کھلیان ہوتے ہیں، تو کھیت اور کھلیان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بعض کھیت تو وہ ہوتے ہیں جو قدرتی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، یعنی آسمانی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور بعض کھیت وہ ہوتے ہیں جو مصنوعی پانی سے، یعنی اپنی خود کے خرچے سے پانی سے، مثلا نہر کھود کر یا کنواں وغیرہ کھود کر سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا ایسا کھیت ہے کہ اس کی پیداوار جو ہے وہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے تو 10% کے اعتبار سے اس کی پوری فصل پر جو ہے سال کے آخر میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا کھیت ہے، کھلیان ہے، زمینیں ہیں اور اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے پانی سے اس کو جو ہے سیراب کرتا ہے، یعنی نہر ہے، ٹیوب ویل وغیرہ ہے، کنواں ہے، تو اس پر سال گزرنے پر پوری فصل پر 5% کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مویشی ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو ان پر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جی تشریف رکھیے، ابھی کرنا ہے۔ تو ہمارے کچھ ایسے کسان ساتھی ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے جانور ہوتے ہیں، گائیں ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں۔ عام طور سے یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے، لیکن عزیزو دوستو یہ شریعت کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو معلوم کریں اور ہمارے اعزاء اقارب میں جن کے پاس جو ہے اتنے نصاب کے بقدر یہ سب چیزیں ہوں تو انہیں بتائیں کہ تم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ گائے ہیں، بھینسیں ہیں یا اونٹ ہیں یا بکری ہیں تو ان سب کا ایک متعین نصاب ہے۔ تفصیل میں نہیں بتا رہا، صرف موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جو ہے 5 اونٹ ہیں کم سے کم تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کا ایک مستقل نصاب ہے۔ اگر 4 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ گائیں اور بھینسیں ہیں اور 30 اس کے پاس کم سے کم 30 گائیں بھینسیں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر کسی کے پاس جو ہے بکریاں اور بھیڑیں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی جب بکریوں کی تعداد اور بھیڑوں کی تعداد 40 تک پہنچ جائے۔ ان سب کا ایک مستقل نصاب ہے، ان سب کے ایک مستقل جو ہے وہ تشریحات ہیں اور تفصیل ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے کوئی کرایہ کا مکان کسی نے دے رکھا ہے، کسی کے جو ہے 2-3 مکان ہیں، ضرورت سے زائد مکان ہیں، لیکن اس کا بیچنے کا ارادہ نہیں اور اس نے کرائے پر مکان دے دیا، تو اس کرائے کے مکان پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کرائے کا چاہے دکان ہو، چاہے کرائے کا مکان ہو، چاہے زمین وغیرہ ہو، اور اس سے جو حاصل ہونے والی یعنی رقم ہے جو کرایہ آتا ہے، مثلا ہمارے پاس جو ہے 5 دکانیں ہیں یا ہمارے پاس 5 مکان ہیں، ہم نے انہیں کرایہ دے رکھے ہیں، تو ان سے جو کرایہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر وہ کرایہ اتنا پہنچ جائے جتنا جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہوتی، جس رقم میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے تو اس رقم پر بھی وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس طرح یہ تمام چیزیں ہیں، جانوروں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ہمارے جو کاروباری سامان ہیں اگر وہ بھی نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسے میں عزیز و دوستو ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں کسے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ان کو بھی ذکر کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ صدقات کا مال جو دیا جائے گا اس کے قرآن نے 8 مصرف بیان کیے ہیں، 8 مصرف بیان کیے ہیں، جن میں سے 4 مصرف ابھی زندہ ہیں جن کو دیا جا سکتا ہے، اور 4 مصرف جو ہے وہ ابھی ساقط ہیں۔ جب اسلامی حکومت آئے گی اور جب اسلامی غلبہ ہوگا وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے نمبر 1 فقراء،
نمبر 3 مساکین، نمبر 3 قرض دار، اور نمبر 4 مسافر۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ نصاب کے بقدر ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 مساکین، مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نمبر 3 قرض دار، اگر کوئی قرض دار ہے اور قرضے کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے تو اس شخص کو بھی، اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ وہ جو ہے اپنے قرضے کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ ادا کر سکے، یعنی اپنا قرضہ ادا کر سکے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا یہ جو ہے یعنی کہ جائز ہے اور وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایسے ہی نمبر 4 مسافر، اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ جو ہے اپنے گھر سے دور ہے اور اتفاقیہ اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ فی الحال موجودہ صورتحال میں یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 قرض دار، اور نمبر 4 مسافر۔ یہ 4 زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ اس میں خاص طور سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے اعزہ اور اقارب ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دینے میں ہم جو ہے پہل کریں کہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ ہمارے چچیرے بھائی بہن ہیں، ایسے ہی ہمارے پھپھوزاد بھائی بہن ہیں، خالازاد بھائی بہن ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر ہمارے اہل محلہ ہیں، پھر دیگر جو ہے شہر کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہماری زکوٰۃ کی رقم صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ بات پوری نہیں ہو سکی اور ہی باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ باقیہ باتیں آئندہ جو لوگ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔